اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر بھی نظر رکھتے تھے کہ مدینہ میں کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں. اور حاتب بن ابی بلتہ کی مثال آپ لوگوں نے سن رکھی ہے. جب قریش اور مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو حاتب بن ابی بلتہ نے ایک خاتون کو معاوضہ دے کر یہ خبر قریش مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اس خاتون سے وہ خط لے لیا جو وہ قریش مکہ تک پہنچانا چاہ رہی تھی حضرت حاتب بن ابی بلتہ کے قاصد کے طور پر. اور یہ پھر اگلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ میں قریشی نہیں ہوں, وہاں میرے اہل خانہ رہتے ہیں, تو میں نے خیال یہ کیا کہ میں ان کو اطلاع دے کہ ان پہ نیکی اور احسان کر دوں تاکہ میرے اہل خانہ محفوظ رہے. میں تو صرف اتنا کرنا چاہتا تھا, آپ کو نقصان دینا یا ان کا فائدہ کرنا نہیں چاہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کے اندر بھی یہ نظام موجود تھا کہ اگر کوئی شخص دشمن کے لیے کام کرے یا جانے انجانے میں دشمن تک کو خبر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جاسوسی کا عمل اگر یہ دشمن کی نقل و حرکت اور اس کے جو اثاثے ہیں یا جو بھی دفاعی اعتبار سے یا اگر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں اس اعتبار سے جو بھی خبریں آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہوں اور وہ کوئی شخص آپ کو لا کے دیتا ہے یا آپ کی کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں تو یہ جہاد ہے, یہ مبارک عمل ہے.